بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع ہے 9 دسمبر کے حوالے سے۔ 9 دسمبر کو پوری دنیا میں ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے، یوم برائے انسداد بدعنوانی۔ تو اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ آخر یہ بدعنوانی جو ہے، آخر یہ کرپشن جو ہے، یہ ہوتی کیا ہے، اور کیا یہ صرف ہمارے ہی ملک کا مسئلہ ہے، کیا یہ صرف کسی ایک طبقے کا مسئلہ ہے، یا اس میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اس پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور اسپیشلی وہ ادارے جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہیں، اور پاکستان میں کتنا جو کرپشن کی شرح ہے وہ کتنی کم ہوئی ہے۔ آئیے ذرا ایک عالمی سروے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں $1 ٹریلین رقم جو ہے وہ رشوت کے طور پہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں $26 ٹریلین کی رقم جو ہے وہ ویسے اس کی ہیر پھیر کی جاتی ہے، خرد برد کیے جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی ایک رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، اس کے یہ جو جتنی یہ رقم ہے، یہ پوری دنیا کا 5% سے زائد GDP ہے، یہ دیکھا جائے۔ اچھا، پھر جو جتنے یہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں صرف ان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کا جو مخصوص بجٹ ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ جو رقم ہے اس کی صرف کرپشن کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں وہ حکومتیں ہیں، ان کو بڑا ایک اچھا اور وہ اسٹرانگ اور مطلب صحیح سمجھا جاتا ہے جنہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کامیاب کوششیں کی ہیں۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا دوں میں کہ جو دنیا کے 2 بہترین ممالک جہاں کرپشن کی شرح تقریباً 0 ہے، مطلب بہت کم ہے، وہ سب سے پہلے وہ ڈینمارک ہے اور پھر نیوزی لینڈ ہے۔ مطلب یہ اس حوالے سے بہترین ممالک تصور کیے جاتے ہیں کہ یہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور سب سے زیادہ کرپشن زدہ جو ملک ہے، نہیں پاکستان نہیں ہے، صومالیہ ہے، اور پاکستان کا نمبر 180 ممالک میں 117واں ہے۔ ابھی بھی کوئی اتنی چھلانگیں مارنے والی ہماری کوئی شرح نہیں ہے، مگر پھر بھی 117واں ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کرپشن کے خاتمے کے نعرے لگائے تھے، اور یہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اپنے حساب سے جو بہترین کام کر سکتے ہیں کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے چل کے رپورٹ دیکھتے ہیں، ذرا پاکستان میں کرپشن کی صورتحال کے حوالے سے جانیں گے، اور پھر اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرواؤں گا اور ان سے کریں گے بات۔ Say no to corruption. Say no to corruption. Say no to corruption. Say no to corruption. 9 دسمبر عالمی یوم انسداد بدعنوانی کا دن۔ اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بدعنوانی سے پاک پاکستان ہمارا ایمان ہے، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ گزشتہ 25 ماہ میں 153 ارب روپے کی لوٹی ہوئی رقم ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کرائی ہے۔ احتساب سبقہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ نیب کی تمام وفاداریاں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ ہیں۔ کرپشن دیمک تو شاید کچھ دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ناسور ہے جس نے ہمارے خدا نخواستہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ نیب پاکستان کی واحد اینٹی کرپشن ایجنسی ہے جس کی انسداد بدعنوانی کی کاوشوں کو اقوام متحدہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے سراہا ہے۔ لاتعداد ایسے مقدمات ہیں جو عدلیہ کے سامنے ہیں، اور یہ بات میں بڑے فخر سے کہوں کہ ہماری جو اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تھی، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں 80 سے 90% فیصلے جو ہیں وہ نیب کے حق میں ہوں۔ میں یہ بات سپریم کورٹ کی کر رہا ہوں۔ لوور لیول پہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ کم از کم 70% ہے۔
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जब से अपने ओहदे का चार्ज संभाला, मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। चेयरमैन नैब की जाती काविशों से मेगा करप्शन केसों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद ने नैब अफसरान को हिदायत कर रखी है कि वो फीस को नहीं, केस को देखें। यही वजह है कि आज मुल्क के ताकतवर तरीन लोग और अहम शख्सियात एहतसाबी अमल से गुजर रही हैं। अब सब जानते हैं कि बदउनवानी का खात्मा किसी भी मुल्क की खुशहाली के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है। जस्टिस जावेद इकबाल की क़यादत में नैब ने जो एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी वज़ा की है, मुझे यकीन है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया सूरज शुरू होगा। और बहैसियत कौम हम हमेशा नैब का और जस्टिस जावेद इकबाल का साथ देते रहेंगे। कौमों की खुशहाली का राज सिर्फ करप्शन के खात्मे में ही छुपा हुआ है। मैं जानता हूं कि आप भी पाकिस्तान को करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। बदअनवानी जिसे करप्शन कहते हैं, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, जिसे मिटाना सिर्फ नैब का काम नहीं है, बल्कि हम सब की मजमूई और कौमी जिम्मेदारी है। बहुत ज़रूरी है कि उस सोसाइटी में करप्शन ना हो और लोगों को उनका हक मिले। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि करप्शन को पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है और जब तक हम इस नासूर को अपनी सोसाइटी से ख़त्म नहीं करेंगे, हम खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ सकते। और ये हमको इकट्ठे करना है, मिल के करना है, एक दूसरे का साथ दे के करना है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी, मैं भी, हम सब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का साथ दें करप्शन को ख़त्म करने में। नैब अफसरान की मेहनत की बदौलत मुल्क में करप्शन में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। आइए एंटी करप्शन डे पर पूरी कौम अहद करे कि मुल्क को करप्शन के नासूर से पाक करेंगे। आफ्ताब चौधरी, इस्लामाबाद, अब तक। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया और जो हम करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से जानते हैं, वो यही है कि करप्शन का जब तक ख़ात्मा नहीं किया जा सकता, तब तक किसी भी मुल्क को, किसी कौम को तरक्की की राह पे नहीं डाला जा सकता। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में बड़े काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं मैं इनका तारुफ करवाऊं, मगर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना। वक्फे से वापस आते हैं तो मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और इनसे आज के मौजू के हवाले से बातचीत का आगाज़ करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एंटी करप्शन डे के हवाले से। और वक्फे से पहले हमने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जो मालूमात है वो हमने फराहम की हैं। अभी मैं अपने मेहमानों से तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक सीनियर एनालिस्ट हैं जनाब उबैद शाह साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उबैद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ स्टूडियो में जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ तजियाकार हैं, सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है। तहसीन आबदी साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं तहसीन? गुड माशाल्लाह। अच्छा उबैद साहब, ये बताइए कि ये बदउनवानी जो एक करप्शन, ये होती क्या है? ये हम से समझते हैं कि ये जो पैसे सियासतदान जो खुर्द बुर्द करते हैं, इसका नाम करप्शन होता है। तो वैसे करप्शन है क्या? आपके नजरियात के मुताबिक आप क्या समझते हैं? फ़हीम भाई, करप्शन जो है वो इसका तर्जुमा हम करते हैं बदउनवानी, लेकिन ये इससे बेहतर तर्जुमा अगर इसका करने की कोशिश की जाए या किया जाए तो शायद ये हमारे ज़मीर को ज़रा ज़्यादा झिझोड़ेगा। वो तर्जुमा होना चाहिए ख़यानत या चोरी। वाह, सही बात है। तो जिसकी शदीद तरीन हमारे जो इज्तिमाई अक़ीदा है, 97% मुसलमान रहते हैं इस मुल्क में, हमारे अक़ीदे में ख़यानत। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब काफिरों का माशरा था, तब भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो शोहरत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो एक अमानतदार के तौर पर थी। आपने कभी ख़यानत नहीं की, सादिक और अमीन कहलाते थे। लेकिन हमारे यहाँ इसकी अब कोई तसव्वुर बचा नहीं है। आप देखें, करप्शन जो है, जैसे हम करप्शन समझते हैं, दुनिया भर में करप्शन को समझा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रुकावट, जस्टिस की डिलीवरी में रुकावट, रूल ऑफ लॉ में रुकावट, इक्विटी एंड इक्वालिटी में रुकावट, ये समझा जाता है। मगरिब ने ये बहुत अरसे पहले समझ लिया कि करप्शन एक कैंसर है, जो शहरियों का, जो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि इट ईट्स द फेथ ऑफ द सिटीजन इन डेमोक्रेसी। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को एक
इंतकाल इख्तदार का एक पुरअमन तरीका उन्होंने बादशाहत से लड़के इवॉल्व किया था जमहूरियत की शक्ल में। इनकलाब फ्रांस में बड़े ज़बरदस्त कत्लो गारत हुई, बादशाहों से जान छुड़ाई, और बाद में पूरे मगरिब में जमहूरियतें आई। तो उस जमहूरियत का वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि जमहूरियत पर लोगों का एतमाद जो है, अगर करप्शन होगी तो ये ख़त्म होता जाएगा और हमारे पास इंतकाल इख्तदार का पुरअमन तरीका रहेगा नहीं। तो उन्होंने शफाफियत को रुझान दिया। पाकिस्तान में आप देखें 2008 से 2013 तक की जो 5 साल हुकूमत थी, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि इन 5 सालों में 8,500 अरब रुपया 94 बिलियन डॉलर्स जो है वो करप्शन की नज़र हुए। इनकी हुकूमत थी यहाँ पे पीपल्स पार्टी की, जी हाँ, पीपल्स पार्टी की। 2013 से 2018 तक के दादोशुमार शायद अभी कंपाइल हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। तो करप्शन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करप्शन की वजह से दुनिया में नहीं हो पाती। लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मुतासर होती है। इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा पाती। रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड नहीं हो पाता। करप्शन को एक ऐसा नासूर समझा जाता है जो मजमूई तौर पर हमारी ज़िंदगियों को निगल रहा है, मुतासर कर रहा है, और लोगों को जो उनके हुकूक है उनसे महरूम रखा जा रहा है। गुर्बत उससे परवान चढ़ रही है, उससे और सारे मसाइल हो रहे हैं। मैं आपने कहा न्यूजीलैंड में जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लेस करप्ट मुल्क जो है, या सबसे कम करप्शन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। हाँ, ये दोनों ममालिक हैं इक्वालिटी पे, इसलिए वैसे न्यूजीलैंड इज नंबर 1, लेकिन दोनों टॉप पे हैं। तो क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए कि उन्होंने वहाँ अपने यहाँ शफाफियत को परवान चढ़ाया। उन्होंने वहाँ शहरियों की जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, उसको बड़ा यकीनी बनाया। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का मॉडल जो अपनी खराबी है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन को निमटने के लिए कोई प्रॉपर लॉज नहीं है, और करप्शन का वो तर्जुमा नहीं है, वो जहन में हमारे वो रुझान नहीं है जो करप्शन को ठीक तरह डिफाइन करता हो। मसलन एक आदमी जो है वो अदरक को, हमारे एक आम आदमी, बहुत ही मामूली सतह की बात है, अदरक को वो केमिकल में भिगोकर फुला देता है, वो इससे करप्शन नहीं समझता। या कोई लाल मिर्चों में थोड़ा सा कलर मिला देता है, वो बुरादा मिला देता है लकड़ी का, वो उससे करप्शन नहीं समझता। तो करप्शन नहीं समझता, उसको करप्शन समझता ही नहीं है वो। एक तो ये मसला हमारा इनफरादी सतह पर। दूसरे हमारे पॉलिटिकल करप्शन का माहौल। हमारे यहाँ एक बड़ा पॉपुलर नारा फरोख पा गया, बड़ी हैरानकुन बात है कि जी खाता है तो लगाता भी है। आपको कितनी अजीब, कितनी हैरत होनी चाहिए इस बात पे कि हम ऐसी सीना जोरी पर आ गए, ऐसी दीदा दिलेरी पर आ गए कि हम खुलेआम कहते हैं कि जी खाता है तो लगाता भी है। यानी हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर, आप देखें ना, हमारे मॉडल, सक्सेस मॉडल्स क्या है? हमारे सक्सेस मॉडल रियाज मलिक है, जिसके पास किसी के लिए प्लॉट है, किसी के लिए नौकरी है, किसी के लिए मकान है, भूखे के लिए लंगर है, समझे ना, किसी के लिए बाहर का ट्रिप है, सब कुछ है। वो पाकिस्तान में कामयाब है, वो हर किसी का पाना है। हमारे यहाँ करप्शन ने, जो हमारा एक माशरा जहाँ हम चल पड़े, वहाँ हमारी यूथ को आईफोन चाहिए, महंगा स्मार्टफोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, रात को सोए सुबह उठे तो बड़े बंगले में उसको रहना है, ठीक है, दुनिया भर की उसको तफरी करनी है। हमारा जो मॉडल इवॉल्व हुआ है ना, हमारे यहाँ वो मॉडल आने, इंडिया में अन्ना हजारे ने एक मॉडल दिया, देखे ना आप, वहाँ वो भूख हड़ताल पर बैठा, उसने बड़ा ज़बरदस्त बिल पास करवाया, बहुत बड़ी यूथ इंडिया में उसको फॉलो करती है। पाकिस्तान की यूथ जो है वो 63% लोग पाकिस्तान में 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी नौजवान दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली लाता है। तो मगर इन नौजवानों के पास डायरेक्शन क्या है? जो भी तो हमारे पर रोल मॉडल ही नहीं। हमारे देखे ना, हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारा रोल मॉडल तो रियाज मलिक है। हम करप्शन को रियाज की बात करें ना? जी हाँ। मतलब हमने उनको लोग, हमारे देखें इमरान खान साहब जब सियासत में आए, मैं मुख्तसर बात करता हूँ थोड़ी सी, इमरान खान जब पॉलिटिक्स में आए तो एक हमें बहुत ही चेंज महसूस होने लगा कि जी ये दयानतदार आदमी। आम तौर पर कहा जाता रहा इमरान खान साहब के बारे में, हमारी बहुत एक बात कही गई कि जी डायना से जब उनका डाइवोर्स, इससे सॉरी माफ़ कीजिएगा, जमाइमा से जब उनका डाइवोर्स सेटलमेंट हो रहा था, तो सेटलमेंट के अमाउंट में उनको $30 बिलियन मिल सकते थे, जो जमाइमा ने अपने फैमिली फ्रेंड्स को आगे किया था कि भाई कोई बात कर ले। लेकिन इमरान खान साहब ने वो पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा मैं अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं पैसे लूंगा। तो उन्होंने बगैर किसी इस तरह की, जबकि वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक उनको पैसे मिल सकते थे, तो उनके अहबाब ने, उनके साथियों ने, उनके मिलने जुलने वालों ने, जो उनके प्रोमोटर्स थे, उन्होंने लोगों में ये बात परवान चढ़ाई कि इमरान खान साहब को पैसे से कोई प्यार नहीं है, एक दयानतदार आदमी है और बेगर्ज आदमी है, ठीक है। तो अब ऐसा रोल मॉडल माशरे में जब आगे बढ़ता है ना, तो लोगों में एक रुझान परवान, नौजवान नस्ल में एक रुझान परवान चढ़ता है कि जी पैसे के अलावा भी ज़िंदगी है। पैसे की दौड़, लस्ट, ख्वाहिश, तलब, इसके अलावा भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ है। इंसान के पास कामयाबी है, इसके अलावा भी अहदाफ होते हैं इंसान के। लेकिन बाद में अफसोसनाक बात यह कि जो सारे करप्ट लोग हैं वो उनके इर्द गिर्द जमा हो गए।
جو سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ہیں جو ٹولہ جن پر سب پر ہی تقریباً کرپشن کے چارجز ہیں, یعنی کرپشن وہ کرپشن رہ گئی جو دوسرا کوئی کرے, ہم میں سے کوئی کرے تو وہ کرپشن ہی نہیں ہے. تو یہ افسوسناک بات یہ کہ ہمارے جو ماڈل پروان چڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بالکل صحیح. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی, منیم بنگش بات کر رہا ہوں انگوٹھی کے. وعلیکم السلام منیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل سر خیریت ہے, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آج کرپشن کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پہ؟ بس سر میرا تو مختصر میسج یہ ہوگا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. بے شک. اور کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ جو آج کا موضوع رکھا گیا ہے کرپشن کے حوالے سے جو عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے, میں شارٹلی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میری جو اپنی انالیسز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کو پہچانا جائے, بنیادی طور پہ اگر اب اپنے فرائض, ایک شہری کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ چل جائے, اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا فرض کیا ہے, تو میرے خیال میں کم از کم اس طرح کی جو نیگیٹو اپروچ ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی. اگر اپنا فرض ہم صحیح نبھا نہیں رہے ہیں تو ہم کرپشن کر رہے ہیں. پیسوں کی صرف بات نہیں ہے کہ ہم فائنینشیل کرپشن کرتے ہیں. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ صرف پولیٹیشین کی حد تک محدود ہے, لیکن صرف پولیٹیشین کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سے ایسے فرائض ہیں, بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو ہم نہیں نبھاتے تو وہ کرپشن کی ذمہ میں آتے ہیں. صحیح ہے. دوسری طرف اگر قوانین کے حوالے سے بات کی جائے تو انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی پڑوسی ممالک میں ہم دیکھتے ہیں, چائنا کی مثال آپ لے لیں, دوسرے ممالک میں جہاں پہ سخت سے سخت قوانین موجود ہیں, جہاں پہ موت کی سزائیں تک دی جاتی ہیں, بلکہ اس سے بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے دنیا کو کہ یار جو بھی یہاں پہ کرپشن کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ طبقاتی معاشرہ ہے, یہاں پہ پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. اگر کوئی پاورفل ہے اور اس کے پاس طاقت ہے تو اس کو یہ احساس ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک ایکویلٹی ہونی چاہیے. منیم صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھنا ہے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ کرپشن کے حوالے سے یہ کیا خیالات رکھتی ہیں, مگر ایک وقفہ بیچ پہ لے لیا جائے تو ذرا تفصیل سے بات ہو سکے گی. تو دوستو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے عالمی دن کے موقع پہ بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے. مہمانوں میں میرے ساتھ عبید شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں, اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان موجود ہے سیدہ تحسین عابدی صاحبہ, سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے اور ایک تجزیہ کار بھی ہیں یہ. اچھا تحسین صاحبہ, جیسا کہ ابھی عبید صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مطلب کس طرح سافٹ کارنر بنا لیا ہم نے کرپشن کرنے والوں کے بارے میں, کہ ٹھیک ہے کھاتا ہے مگر لگاتا بھی تو ہے. مطلب ایک کہتے ہیں کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ کیا خیالات رکھتی ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے اینڈ پیپل آفن تھنک کہ اٹس جسٹ اے وے آف لائف, مطلب اسی طرح زندگی گزارنی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, کو جگہ دے چکے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا, ہمارے بیہیویئر میں وہ چیز آ چکی ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بنا ہے ملک, ہم اپنے آپ کو بہت اسلام کا بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حج پہ ہم 3rd یا 4th نمبر پر آتے ہیں, اور کرپشن میں آپ نے بتایا 117 نمبر پہ آؤٹ آف 180 کنٹریز. ٹھیک ہے, زکوٰۃ جو ہمارا مین کمپوننٹ ہے, جیسے حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ جو ہے مین کمپوننٹس ہیں. زکوٰۃ بھی بغیر رشوت کے نہیں ملتی. مطلب ہم کہاں, اس میں بھی کرپشن موجود ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے. پھر پہلے ہم سمجھتے تھے, ہم بھی بچپن میں, ہمارے بڑے کہ جی شراب پینے جو ہے وہ بری بات ہے, یہ کرپشن ہے, یا جوا کھیلنا کرپشن ہے. جو پروفیشنل کرپشنس ہے ہر آرگنائزیشن میں, اس کی آپ کہاں بات کریں گے؟ آپ ٹیچرز کو دیکھ لیں, آپ پروفیسرز کو دیکھ لیں کہ وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی. ایون آپ مدارس میں چلے جائیں, جس طرح بچوں کو ہیراس کیا جا رہا ہے, ابیوز کیا جا رہا ہے, پھر ان کی ویڈیوز کے لیے ان کے پیرنٹس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. جس طرح کے مطلب ہم تو کتنی پست قوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو, ہمیں مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم اپنے لوگوں کی جہاں ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں,
کہ آپ صرف پولیٹیشینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. بہت کرپشن ہوتی ہے. آپ پولیس کو لے لیں, آپ اپنے مطلب آپ چھوٹے چھوٹے آپ کسی فروٹ لینے جائیے, جب تک آپ کی نظر اس پہ رہے گی وہ صحیح تولے گا. آپ نے ذرا سے ادھر ادھر کہیں دیکھا وہ تول میں آپ کے ایگزیکٹلی وہ خراب ڈال دے گا فروٹ, یا وہ اس کے کیجیز کم کر دے گا کچھ. مطلب آپ کہاں بچیں گے. پھر آپ اپنے گھر میں دیکھیں, آپ وہ فروٹ والے سے اس حوالے سے جو ہم اتنی نظر رکھے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں جب پیٹی لے کے آتا ہوں نا اس میں بھی اوپر والی لیئر بڑی صحیح ہوتی ہے, نیچے والی جو ہے نا کم صحیح ہوتی ہے, سب سے اینڈ پہ جو ہے نا وہ گلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ میں نے گھر تو نہیں لے کے جانے, وہ آپ لوگوں کو دینے. ایگزیکٹلی آپ کرپشن اپنے گھر میں دیکھ لیں نا. مطلب اپنی امیوں کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ابو سے پیسے جتنے لے رہی ہیں سودا کم کر لا رہی ہیں, دکھا زیادہ رہی ہیں. یا ابا جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ 2-2 روپے کے لیے لوگوں سے لڑ رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے لوگوں. مطلب بچہ جو دیکھ رہا ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس سے نہیں سیکھے گا, وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس سے سیکھے گا. تو آپ کے تو بیہیویئر میں یہ چیز آ چکی ہے, تو اس سے باہر نکلنا تو بہت ایفرٹ چاہیے آپ کو کہ کس طرح آپ کو اپنے کیریکٹر سب کو بہتر کرنے ہوں گے. اچھا, یعنی کہ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کردار جو ہے وہ تو مین کاز ہے نا. آپ کو اگر کرپشن آ گئی تو کردار کو دیمک لگ گیا. کردار تو رہا ہی نہیں نا کہیں. آپ کو کہاں کردار نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کہیں پہ بھی کردار نظر نہیں آئے گا. آپ اپنے بچوں کو کیا پورٹری کر رہے ہیں کہ آپ کی امی جو ہے آپ کے ابا سے جھوٹ بول رہی ہیں, آپ کے ابا جو پتہ نہیں کس کس سے جھوٹ بول رہے ہیں, گھر میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو بچہ جب وہ دیکھے گا تو وہ بھی وہی چیزیں کرے گا نا. آپ مارکس لے رہے ہیں ایگزامس میں, اسلامیات میں آپ کے 100 میں آؤٹ آف 100 مارکس آ رہے ہیں, لیکن آپ کے عمل کیا ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چھٹی کرتے ہیں کس بیس پہ کرتے ہیں؟ مطلب ہم نے بھی بچپن میں یہی دیکھا کہ لوگوں کی 4 دفعہ تو دادا مرتے تھے کیونکہ چھٹی چاہیے ہوتی تھی. ابھی آفیسز میں ہر ایک کا تو ٹائر پنکچر ہوتا راستے میں روز صبح, مطلب کسی کی گاڑی کا, کسی کی بائک کا, کسی کو, مطلب ایک ہی بہانہ ہے. وہی تو آپ کے ایک ہر انڈیویجول جو ہے آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کرپشن سے فری ہیں. ہم اپنے کیریکٹر کو اگر ہم اپنے آپ کو, اس کے لیے گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے سب سے پہلے تعلیم کو الگ کر دیا, سیپریٹ تربیت کو الگ کر دیا. دونوں چیزیں آپ کے ساتھ چلنی ہیں. صحیح. اچھا عبید صاحب, یہ تو کرپشن تو جڑوں میں گھسی ہوئی ہے, اور مطلب یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو کرپشن کے بڑے اعلیٰ مقام پہ تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا اپنے ملک میں ہونے والی کرپشن کو قابو کیا ہے کہ ایک ایسا ماڈل موجود ہے ہمارے پاس. تو ہم بھی اگر جس طرح یہ حکومت بھی نعرے لگاتی رہی ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے, اور انہوں نے ٹھیک ہے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جس پہ آج تک جو ہے اتنا آسانی سے دوسری دوار میں جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا, مگر کیا کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم لوگ بھی بالکل صحیح کوششیں کر رہے ہیں, اور مطلب انہی ماڈلز کو ہم نے اپنایا ہوا ہے جس طرح جن ممالک نے ان مطلب اس پورے طریقہ کار کو اپنا کے اپنے ممالک میں کرپشن کو ختم کیا ہے؟ فہیم بھائی, کچھ عرصے پہلے بلوچستان کے ایک صوبائی وزیر صاحب نے بیان دیا تھا, بڑا مشہور ہوا تھا, ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کرپشن میں سب کا برابر کا حق ہونا چاہیے, کرپشن سب کو برابر بانٹ کے کھائیں. ہم پسماندہ صوبے کے وزیر ہیں تو ہم کو اتنی موقع نہیں مل رہا کرپشن کا جتنا دوسروں کو مل رہا ہے. پنجاب کے وزیر زیادہ کر رہے ہیں. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے نا. ابھی آپ نے گورنر بلوچستان کا تازہ انٹرویو شاید نہ دیکھا, نواب ذوالفقار مقصد صاحب کا. انہوں نے کہا جی وی آر نیشن آف کرپٹ پیپل. انہوں نے اپنے آپ کو کہا, اینکر نے, انٹرویور نے ان سے پوچھا کہ آپ خود کو بھی کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو کچھ بھی خریدیں ہمیں کمیشن چاہیے, ہم سرکار کچھ بھی خریدے ہمیں ایک کرسی خریدنی ہو ہم اس میں پیسے نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ میں خود نیب زدہ ہوں, میں جیل گیا, مجھ پر فائن ہوا اور اب میں گورنر بن کے بیٹھا ہوں, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان تو ایسے ہی ملک ہے. تو بات یہ کہ ہم جو ہے واقعی ایسا ہے کہ ہمارا مزاج, ہماری سرشت, ہمارے جوہر میں کرپشن نے پروان پایا ہے, ہمارے پروان چڑھی ہے. اور ہمارے پچھلے 20-25 سال میں ہماری جو مائیں ہیں, ہمارے جو استاد ہیں, ہمارے جو معاشرے کے تمام طبقات ہیں, انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا نہیں کیا. انہوں نے وہ سیکھا نہیں جو ہمیں سکھا. ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, اس نے ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں سکھایا, اس نے گروہی مسائل طے کیے, فقہی مسائل طے کیے, اس نے پاؤں ٹخنے سے اوپر ہے, شلوار تو کہاں جائے گی, جہنم میں لٹکے گی یا جنت میں لٹکے گی, اس نے یہ سب تو طے کیا. داڑھی 1 بالش کی ہوگی تو کہاں ہوگی, 2 بالش کی ہوگی تو کہاں ہوگی. اس نے ہمیں کردار سازی پر ہماری محنت نہیں کی. انسان سازی کا, کردار سازی کا سلسلہ رکا رہا. اب یہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ انسان اپنی سرشت میں جو ہے وہ بدعنوان ہی واقع ہوا ہے. اپنی جوہر میں اگر میں آپ کو کھلا چھوڑ دوں تو ہم جانوروں سے بھی, انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. جب تک سخت قوانین نہیں ہوتے ہم میں کوئی ڈسپلن, جانوروں کے ریوڑوں والا ڈسپلن بھی ہم میں نہیں آ سکتا. اب قوانین کیا ہے, قوانین سب اوور لیپ کرتے ہیں. ہمارے کرپشن کی ڈیفینیشن پہلے بھی ہم نے بات کی, آپ دیکھیں اینٹی کرپشن سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا,
नैब ने उनके कई लोग उठाने शुरू किए, उन्होंने अपने पास FIR बहुत सारे लोगों की, करप्ट लोगों की खुद काट के उन्हें गिरफ्तार करके रख लिया कि नैब ना ले जाए, ये तो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है। हमारे कवानीन ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तसादुम होता है। 10 करोड़ तक की करप्शन है तो एंटी करप्शन करेगा, 50 करोड़ की है तो नैब करेगा। नैब में भी सब बैठे हुए हैं, सारा बेईमानी का घर है, वहाँ भी लोग ताल्लुकात चलाते हैं, सिफारिशें चलाते हैं, ज़बान की बुनियाद पे, रिश्तों की बुनियाद पे, माल की बुनियाद पर, वहाँ भी लोगों को रिलीफ मिलता है। और आप देखें ना, चेयरमैन नैब का आपने भी मैसेज सुना, आपके प्रोग्राम में ही था, चेयरमैन नैब की अपनी एक ऑडियो आई जिसमें वो एक मुलजिमा को सर से पांव तक चूम रहे थे। मोहतरम, क्या वो करप्शन नहीं है? करप्शन, हम तो खुद करप्ट है, सब करप्ट है, हम पूरी तरह करप्ट हैं, हम अपनी जड़ों तक करप्ट टू द कोर। मैं आपको APJ कलाम साहब इंडिया के प्रेसिडेंट रहे, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उनकी एक मुख्तसर सी बात आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अगर किसी माशरे में करप्शन नहीं होगी या बहुत गैर नुमायाँ होगी, ऐसा लगेगा कि करप्शन से पाक है, वहाँ बेहतरीन अजहान का, बेस्ट ब्यूटीफुल माइंड्स का कलेक्शन होगा। लेकिन इन ब्यूटीफुल माइंड्स में आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे। जब भी आप इनका जायजा लेंगे आपको 3 किरदार मिलेंगे। एक माँ मिलेगी इनमें, एक बाप मिलेगा इनमें, और एक उस्ताद मिलेगा इनमें। अच्छा, किसी माशरे में अगर करप्शन नहीं होगी तो 3 खूबसूरत किरदार मिलेंगे, एक माँ मिलेगी, एक बाप मिलेगा, एक उस्ताद मिलेगा। ठीक है। अगर एक अच्छी माँ, हम बाकी सब बातों को छोड़ दें, अगर हर एक माँ सोचे कि क्या मैं एक अच्छी माँ हूं, मैंने अपने बच्चे को करप्शन डिलीवर की या नहीं की, हर एक बाप सोचे कि क्या मैं एक अच्छा बाप हूं, बाकी लोगों को गाली देना छोड़े, हम सभी ऐसे। आपकी इस मिसाल से ये चीज वाज़ेह हो रही है कि करप्शन का खात्मा जो है ना, अगली जनरेशन में तो आप इस मर्ज को रोक सकते हैं आने से। जो इस जनरेशन में जो ये मर्ज घुसा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? देखिए, तो माँ बाप और उस्ताद का जो बेसिक कैरेक्टर, जो एक रोल है, वो उससे ज्यादा कुछ हमें किरदार चाहिए कोई। देखिए ना, हमें तो जो हमारे जो कवानीन है ना, अभी 470 अरब रुपए की करप्शन डॉक्टर आसिम पे थी, बाहर बैठे हुए मजे से। शर्जील मेमन की जो शराब की बोतल थी उसमें से शहद निकल आया। अच्छा, नहीं बाकी ना, अब ये देखें ना, हमारे कवानीन देखें, एक आपके मुल्क की मुस्तनद लेबॉर्ट्री जो है वो कुछ साबित कर देती है। अब जो सबूत हैं, जो शवाहिद हैं, वो कुछ और हैं, और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो उनका आंखों से देखा हुआ वो झूठ हो गया, और जो कागज पे आ गया वो सच हो गया, जो कैमरा पे देखा वो झूठ हो गया, जो बाद में बताया गया वो सच हो गया। देखें ना, हमें ब्रूटल कवानीन चाहिए इसके लिए। चाइना में क्या होता है, गोली मार देते, तोप के आगे बांध देते, जायदाद जब्त कर लेते हैं, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। आप जो है वो, हमें जो हमारे कवानीन हैं वो इतने लच्छेदार हैं, इतने लीनियंट हैं, हम उनसे निबर्द आजमाएं, लड़ते हैं, सबको टैक्टिस आती है। जो ताकतवर आदमी है उसके लिए कवानीन मकड़ी का जाला है, फाड़ के निकल जाता है, उसको ये कुछ नहीं बिगाड़ते, उसका ये कुछ नहीं कर पाते। पता नहीं कितने मुकदमात हैं, कितने केसेस हैं, कितने इल्जामात हैं, कुछ नहीं होता। और हमारी तोपें भी सब उधर घूमती हैं जहाँ हुकूमत की जो है वो नजर आ रहा होता है हुकूमत को कि ये मुखालिफ है, उसके सारे केस खुल जाते हैं। जो हुकूमत की सभा में बैठा होता है उसको कोई पूछता भी नहीं। देखिए, हमारा करप्शन को निमटने का जो मैकेनिज्म है, हमारा जो पूरा ये ढांचा है, ये सारा फजूल है, ये सब ढकोसलेबाजी है। सही। तो तहसीन साहिबा, आप क्या समझती हैं, अगर ये सारा कुछ इसी तरह जो वैद साहब कह रहे हैं कि ढकोसलेबाजी है, तो फिर हल कहाँ पे है? हल कहाँ पे मौजूद है? क्या हम इसी तरह ये नारे ही लगाते रहेंगे, या वाकई अपनी कौम में जो हमने करप्शन को जगह दी हुई है इसको कहीं बाहर निकाल फेंकेंगे? उसके लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है आपको, होप नजर आ रही है? देखिए फ़हीम, इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एक ऐसे, सर ने भी बात की, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जैसे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। अगर आप 47 से हिस्ट्री लेके चलें, जितने रिजीम चेंज हुए कि मिलिट्री आए, फिर सिविल इंस्टीट्यूशंस आए, सब ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को वीकेंड किया, मतलब किसी ने भी स्ट्रेंथन नहीं किया। सब ने आके अपनी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, अपने लोग, वो नेपोटिज्म चला कि अपने मर्जी के लोग उन्होंने भर्ती किए, तो वो उस डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत बढ़ गई। फिर आपने जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बढ़ाया तो उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम आपको बनानी चाहिए ना, कि आप देखें कि वहाँ कितना करप्शन हो रहा है। फिर अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर की भी बात हुई कि वो एक उनका जो स्लोगन था, जो कंटेनर पे खड़े होकर उन्होंने नारे लगाए कि हुक्मरान करप्ट होते हैं जब भी महंगाई होती है। 15 महीने में क्या हुआ हमारे मुल्क का हाल? अब कौन करप्ट है? आप रूल कर रहे हैं मुल्क को, आपके हाथ में सारी पॉलिसीज हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, आप सारे मैकेनिज्म को चेंज कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं, आप चेंजेस इतने ला रहे हैं, जैसे अगर आप सबसे बड़ा सूबा पंजाब की अगर आप बात लीजिए कि वो उनसे संभाल नहीं रहा है कि जी 14 महीने में 5 IGs आप चेंज कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में इतने चेंज लाए, लेकिन उस चेंज से आवाम को रिलीफ मिला?
عوام کو تو ریلیف مل نہیں رہا ہے نا. آپ کے روٹ کازز, آپ وہ شاید روٹ کازز آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہاں پہ پرابلمس ہیں. آپ نے جہاں خاتمے کی بات کی, تو ہمیں اس کے لیے سب سے مین ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کو اپنے رائٹس پتہ ہوں اور ان کو اپنی ڈیوٹیز بھی پتہ ہوں ٹورڈز دا اسٹیٹ, کہ ہمیں کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. یہاں پہ تو ہم جس کو جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے والا یہ کر رہا ہے, وہ اس طرح پیسے, عزت کس کی آج کل؟ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, صرف ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہم ایک کیریکٹر والے آدمی کی, چاہے وہ ہمارا اساتذہ میں ہو, ہمارے کوئی بھی آفیسر ہو, ہم ان کی تو عزت کرتے ہی نہیں ہیں. پھر کرپشن جہاں بھی ہوتی ہے وہ انڈیویجولی نہیں ہوتی. اگر آپ بڑی کرپشن دیکھیں جو اسٹیٹ لیول پہ ہوتی ہے, اس میں گورنمنٹ آفیشلز انوالو ہوتی ہے, اس میں بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے. تو آپ ان تمام لوگوں کو بھی تو پکڑے نا, آپ صرف ایک دو لوگوں کو پکڑ کے کرپشن کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. بات کریں تو خاتمہ تو نہیں ہوا, اس میں تو کمی آئی دو رائے نہیں ہے. ایک مائنر سی کمی محسوس کی جا رہی ہے, اور وہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر مائنر سی کمی آئی ہے, دیکھیں جو چیز پازیٹیو ہو اس کو بھی بہرحال ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کرپشن میں ہم ایز اے نیشن وی آر کرپٹ, اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. لیکن جو کمی آئی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں, دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جی پولیس والی جو ہے وہ سیٹیں بکتی تھی, ایس آئی کی سیٹ اتنے کی بکتی تھی. اچھا میڈیکل کالجز میں چلے جائیں تو اس کی سیٹیں بک رہی ہیں, یہ وہ سینٹ کی بھی سیٹیں بکتی ہیں. ہاں سینٹ کی سیٹیں بھی بکتی ہیں, مختلف قسم کی تھی. لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا, تھینکس ٹو آر اویئرنیس, کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے اقدامات نہیں ہیں, یہ جو اویئرنیس کا ایک ماحول کریٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ایک سرٹن لیول تک کم ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ کھلے عام نہیں ہو رہی. ایون آپ دیکھیں کہ ایک پولیس والا بھی اگر رشوت لے رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بڑا چھپا کے ادھر ادھر دیکھ کے, یار کوئی میری مووی تو نہیں بنا رہا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کرپشن میں کمی ہوئی ہے, لیکن اس کا میں کریڈٹ گورنمنٹ کو بہرحال نہیں دوں. مگر اس ڈر سے جو رشوت کے ریٹس ہیں وہ ہائی ہو گئے. رشوت کے ریٹس بے شک ہائی ہوئے ہیں, لیکن اوورآل جو ہے وہ اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کمی آئی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جی من حیث القوم ایز اے نیشن وی آر کرپٹ. وین وی ٹاک کہ ہم ایز اے نیشن وی آر کرپٹ, تو اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نیشن از کرپٹ, بٹ میجورٹی آف آر کرپٹ. وائی؟ بیکاز جس کا جس حد تک جو ہے نا وہ داؤ لگتا ہے وہ آسرا کر رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, بہت انہوں نے شاندار مثال ایک دی, مولانا طارق جمیل صاحب. اس وین نماز پڑھ کے وہ صبح کی واک پہ جا رہے تھے, تو ایک بزرگ ٹائپ کے تھے, ایک ریڑی کے اوپر انہوں نے وہ پیٹی ایک تھی کوئی, تو وہ رکھے ہوئے جا رہے تھے, بڑا غمگین ان کا چہرہ تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا ہے, کیا ہوا. تو ان کے پاس گئے تو بہت ہی اس نے جو ہے نا وہ معصوم سی اور رونے ہوئی شکل بلا کے بتایا, بولا میں صبح گیا تھا, میں یہ روزانہ ایک پیٹی سیب کی خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں, تو شام تک جو ہے نا میرے بچوں کا آٹے کے پیسے ہو جاتے ہیں, تو وہ میں ان کو لے جا کے روٹی کھلا دیتا ہوں. لیکن آج مجھ سے کسی نے میرا رزق چھین لیا. پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے وہ پیٹی الٹ دی. اب جب الٹی ہے نا تو اس نے بتایا کہ اس میں نا اوپر والی جو لیئر ہے اس کے اوپر بالکل موٹے موٹے سیب تھے اور نیچے سارا کچرا بھرا ہوا تھا. بولا یہ دیکھیں جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے, اب مجھے بتائیں میں شام کو جو ہے نا وہ نوالا اپنے بچوں کے پیٹ میں کیسے ڈالوں. تو مجھے بتائیں اس کرپشن میں نہ کوئی سرکاری مشینری انوالو ہے, نہ اس میں کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ انوالو ہے, کوئی انوالو نہیں ہے. کس نے کس کو دھوکہ دیا جی؟ ایک غریب آدمی نے, میں وہ سیب کی پیٹی جس نے بیچی ہوگی وہ بھی کوئی کروڑ پتی یا ارب پتی تو نہیں ہوگا. کیا ہے کہ جس کا جس حد تک داؤ لگ رہا ہے وہ آسرا نہیں کر رہا ہے. تو ایز اے نیشن وی آر کرپٹ, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر کرپٹ حکمران مسلط ہیں, اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی کرپٹ ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کمزور ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ میرٹ پراپرلی, میرٹ کے اوپر سیٹیں نہیں جا رہی. جب میرٹ پہ سیٹیں نہیں جائیں گی, جب انصاف کا نظام نہیں ہوگا, تو یہ کرپشن ہوگی اور لوٹ مار ہوگی اور یہی رونا دھونا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کے سارے جواب میں مجھے جو ہوپ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ اویئرنیس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, وہ تھوڑے سے لوگ اویئر ہوتے جا رہے ہیں گریجولی, اور یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. بالکل, اور گورنمنٹ کی طرف نظریں نہ ڈالو. میں کہتا ہوں یار آپ سب سے پہلے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اگر میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا, آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے نا, تو کرپشن کے لیے پھر اگر میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جاؤں نا, تو یہ کوئی کرپشن ایسی ڈیفینیشنز ہیں اور اس کی باقاعدہ ایکویشن ہے کہ کرپشن از ایکول ٹو اتھارٹی اینڈ مونوپولی, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو آپ مائنس
کر دیں ڈسکریشنری پاور کو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں, اب جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کر لیتے دوسرے کو چوری کرنے دیں, اب یہ کہہ رہے ہیں دوسرے کو نہیں دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا پڑے گا نا. صحیح ہے. اور اپنے پنجابی میں بولتے ہیں کہ وہ چھاجتے بولے تھے, چھاڑنی کیوں بولے جو چاپ جڑا ہے وہ اتنی چھاج بولے تھے اس میں خود ہوتا ہے. تو مطلب سمجھ گئے. ہاں صحیح ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پہلے خود صحیح ہو جائیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری قوم اور اللہ پہ چھوڑ دیں, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پہ چھوڑ دیں, مطلب سر اپنے پہ چھوڑے نا میرے بھائی. میں کہہ رہا ہوں ٹو اسٹارٹ ود یور سیلف اینڈ دین یو سی. صحیح ہوگا جب اپنے آپ کو ہم کرپشن سے بالکل پاک رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ انہوں نے بڑا اچھا فارمولا دیا آپ نے. تحسین صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عدل و انصاف کا کتنا عمل و دخل ہے؟ عدل و انصاف کا تو بہت زیادہ عمل و دخل ہے, کیونکہ آپ انصاف کا اگر ہمارے ملک میں حال دیکھیں گے, غریب کے لیے ایک الگ سسٹم ہے, امیر کے لیے ایک الگ سسٹم ہے. مطلب ہمیں اگر کوئی امیر ہے بڑے سے بڑا بھی کرائم کر لے تو وہ کس طرح اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. ریسنٹلی ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے کہ ہم کیا سلوگن لے کے آئے تھے کہ کرپٹ کو اندر ڈال دیں گے, ہم کوئی NRO نہیں دیں گے, اور سب کچھ ہو گیا. آپ اس کے نام ڈفرینٹ رکھ دیں, آپ اس کی کازز ڈفرینٹ کر دیں, لیکن ایونچولی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیکٹس کیا ہیں. تو ہمارے یہاں جس طرح وزراء کو آپ جیل میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک غریب کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ غریب تو وہیں مر جاتا ہے اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو, ایون ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جاتا. اگر آپ جیل مینول بھی پڑھیں, کیونکہ میری تھوڑی سی ریسرچ ہے اس پہ کہ وہاں اس میں کس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, وہ صرف جیل مینول وائلیشن نہیں ہے, وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ کس طرح. پھر آپ جوینائل سسٹم میں اگر آ جائیں, بچوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, مطلب ہمارے یہاں آپ کو کہیں بھی سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں, باہر ملکوں میں جائیں تو بچوں کے لیے پولیس اسٹیشن بھی الگ سے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. آپ ایک انڈر ایج جو آپ کا جو بچہ ہے اس کو آپ ایک کرمنل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتا ہے وہ بڑا کرمنل بن کے نکلتا ہے. مطلب ہماری یہاں تربیت کی جتنی زیادہ کمی ہے, ہم ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں, پھر جہاں ہم نے ڈفرینٹ کرپشن کی بات کی وہاں انٹلیکچوئل کرپشن کو بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ہسٹری تک غلط پڑھائی جاتی ہے, جو تاریخ کے ولن ہیں ہمیں وہ ہیرو دکھائے جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلس موجود ہیں کہ جن کے کیا کیریکٹر تھے اور ہمیں کیا بتائے گئے. ہم نے خود سے ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا, ہم بچپن سے ان کو ہیرو سمجھتے آ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے فتح کیا یہاں, ہمیں تو کچھ اور ہی پتہ چلی چیزیں ریالٹی. تو ہم کہاں کرپشن کی روٹ کازز تلاش کریں گے. اور سر نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کو اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی, ہم گھر میں اتنا کرپشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے اماں ابا کو کرتے ہوئے, اپنی سراؤنڈنگس میں لوگوں کو کرتے ہوئے اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے تو بیہیویئر میں وہ چیز آ گئی ہے. اچھا, یہ باشعور لوگوں کی کرپشن کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی ابھی, یہ کن کی طرف اشارہ تھا آپ؟ کیسے یہ جو لکھنے والے, قلم کی طاقت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ غلط چیزیں پھیلا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیے, آپ جب ہسٹری کی بات کرتے ہیں یا آپ سلیبس جو بناتے ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں انفارچونیٹ جو سلیبس بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہمارے یہاں بائی فورس چیزیں کروائی جاتی ہیں, ہسٹری بائی فورس لکھوائی جاتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. اگر آپ اسٹارٹ سے دیکھ لیں, جب سے یہ دنیا بنی ہے, آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ میں ہسٹری کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں, ہم تمام چیزیں آپ کو ہر جگہ الگ الگ ہسٹریز ڈفرینٹ کتابوں میں ملیں گی. پھر آپ اس میں اور ریسرچ کرتے ہیں کہ جی ہم کس کی ہسٹری کو جو اوتھینٹک مانیں, کہ جی ان کی ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں, ہسٹری سے کس کی بات پہ یقین کریں. آپ تو کنفیوز کر رہے ہیں نا یوتھ کو بھی, اپنے لوگوں کو بھی. آپ گوگل پہ ایک ٹاپک ڈالیں, آپ کو 10 قسم کی چیزیں ملیں گی. تو وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے انالیسس کتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ ایک بہتر چیز کو آپ جو ہے ٹیک اپ کر سکیں اس کا. تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں, ابھی آپ اگر سندھ گورنمنٹ کی بات کریں کہ وہ سیمینارز میں آ کے آپ ہمارے CM صاحب کو دیکھیں, وہ کتنی قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی گڈ گورننس کے. ہمیں نہیں پتا کیا حال ہے. مطلب آپ سب جگہ چھوڑ دیجئے, آپ نے لڑکانے جیسے ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, وہاں کا حال دیکھیں, انہوں نے قبروں تک کو نہیں چھوڑا ہے. آپ کو پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو, بےنظیر بھٹو کی قبر پہ 2.5 کروڑ کی مٹی ڈلی ہے. مطلب آپ نے قبروں کی مٹی میں بھی کرپشن کر لی. 2.5 کروڑ کی صرف مٹی ڈلی ہے. آپ نے تو قبروں کو بھی, جن کے نام پہ آپ کھا رہے ہیں, جن کے نام پہ آپ ووٹ لے کے آ رہے ہیں, آپ نے تو اس کو بھی کرپشن سے پاک نہیں کیا. تو آپ کہاں جائیں گے اگر آپ صرف عمران خان 2.5 کروڑ روپے وصول کیے گئے مٹی ڈالنے کے لیے, کہ مٹی جو ڈلی ہے اس میں اس کو 2.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے اس مٹی میں. وہ جو گڑی خدا بخش میں مٹی بھی نہیں ڈال سکتا, 2.5 کروڑ کی مٹی ڈلتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, مطلب آپ کہاں کرپشن کر رہے ہیں, آپ سب جگہ کر رہے ہیں آپ, لیکن جن کے نام پہ کھا رہے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں نا. آپ تو پھر آپ صرف آپ پرائم منسٹر کو اگر ٹارگیٹ کر رہے ہیں, آپ کو کہیں بھی کرپشن فری چیزیں نہیں نظر آئیں گی. ہر جگہ کا یہی حال ہے. پرائم منسٹر ایٹ لیسٹ کوشش انہوں نے کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگین وہی کہ ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں وہ بار بار بدل رہے ہیں. صحیح ہے. اور آپ اگر کاغذی طور پہ دیکھیں جائے, کاغذوں میں دیکھیں گی تو یہ کہیں کرپشن ہوگی نہیں.
کہیں پہ موجود نہیں ہو. وہ تو اتنے اسٹرانگ سسٹم, اپنے سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, لیکن جو سسٹم ملک کو اسٹرینتھن کرنے وہ سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے ہمارے. ان کے اپنے کرپشن کے سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. جیسے وہ شہد کی بوتل کی بات کی کہ وہ رپورٹ تک غلط آ گئی, سامنے چیز تھی کہ اس بوتل میں کیا ہے, اور سندھ لیب برباد ہوتی ہے, ہو جائے اس کا جو امیج تھا وہ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. کام جو ہے, خیر وقفہ لے لیتے ہیں, میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس وقت وقفہ لینا یہاں پہ کہ ہم کچھ اور باتیں نہ کر جائیں. ایک وقفے کے بعد آپ نئی تخلیقی جو ہے نا وہ کام نظر آ رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھیں ہر جگہ پہ کرپشن ہو رہی. تو آپ نے یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ سے جو آس امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ یہ کرپشن کو ختم کریں گے, چھوڑ دیں آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی کرپشن کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں, یہ آپ نے کہا. ٹھیک ہے, کرپشن کو ایک دفعہ ہمارے ہاں جو کرپشن کرتا ہے وہ کرپشن کرتا ہی چلا جاتا. ایک دفعہ جس نے دودھ میں پانی ملایا ہے وہ روز ہی ملانا شروع ہو جائے گا. ایک دفعہ مطلب جس لیول کی بھی کرپشن دیکھیں ہیں آپ, اگر کسی نے اگر 100 ارب کی بھی کرپشن کی ہے تو اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے بیٹھ تو نہیں گیا, اس کی نظر تو اگلی کرپشن پہ ہے, اب وہ کیا کرنا. تو دیکھیں جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی کرپشن ختم کریں, وہ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو وہ اپنی ذات سے کرپشن کے لفظ کو نکال کے پھینک دے گا, جس کو ہدایت مل گئی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی, ہدایت بھی اللہ تعالیٰ اسی دیتا ہے نا جس میں کچھ نظر آتا ہے, کوئی سپارک ہوتا ہے, تو مطلب حکومت, عدلیہ, یہ ادارے, کرپشن ختم کرنے والے ادارے, ایک ہماری امیدیں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ایز اے نیشن ہم نے اگر کرپشن کو ایز اے سسٹم ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی روٹ کازز کو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. انفیکٹ دیز آر آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ. اس میں سب سے پہلے آپ کو عدل و انصاف کا نظام لانا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو میرٹ کو جو ہے نا وہ ترجیح دینی ہوگی اور اس چیز کو انشور کرنا ہوگا کہ میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو صحیح تو کرنا ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کے اوپر مطلب آپ دیکھیں کرپشن ہے تو ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ والے الگ جو ہے نا وہ کرپشن کر رہے ہیں. یعنی کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم نے جن کو وہ دیا ہوا ہے اتھارٹی, وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کرتے کیا ہیں, وہ بھی اس میں کرپشن میں انوالو ہیں. تو بنیادی جو وجوہات الٹیمیٹلی جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ 2 مین وجوہات ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو دیکھیں اس وقت ملک میں انفلیشن, مہنگائی اور اکنامک کنڈیشن بھی اتنی زیادہ ہے. ایک پولیس والا ہے جیسے اس کی سیلریز نہیں میٹ کر پا رہی, تو اب وہ اس کے لیے بھی ایک مجبوری بن جاتی ہے. تو ایک انڈائریکٹلی اس کی ذمہ دار آپ سمجھیں گورنمنٹ خود بھی ہے. کیونکہ چیزیں آپ ان کو ڈور اسٹیپ پہ نہیں دے رہے نا بھائی. اگر آپ نے سزائیں, اب آپ سمجھنے کہ شاید آپ مجھ سے یہ سجیسٹ کریں گے کہ میں کہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی سزائیں سخت سے سخت کر دے اور جو کرپشن کرے اس کو چھوڑ دیں. جیسے چائنا میں کرپشن کی سزائے موت ہے تو ہم بھی وہی امپلیمنٹ کر دیں. میں اس چیز کی حمایت اس لیے نہیں کروں گا کہ دیکھیں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی چوری کرنے والے کے ہاتھ تو کاٹنے چاہیے, لیکن بھائی اس نظام میں کاٹنے چاہیے نا کہ جہاں جو فیصلہ کرنے والا خود چوری نہ کر رہا ہو, فیصلہ کرنے والا یہ کہتا ہو کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے گا تو عمر ذمہ دار ہے اس کا. تو پھر پہلے آپ وہ ماحول بھی تو لاؤ. میں کہوں جی سزائیں آپ دیتے جاؤ, یہ پہلے آپ اصلاحات بھی تو لاؤ. تو یہ ایک بیلنس لے کے چلنا پڑے گا. تھوڑی سی اصلاحات تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ کر دی, تھوڑی سی اصلاحات تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ کر دیا. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کسی بھی چیز کو ایک دم سے آپ انفورس کر دیں گے کہ نہیں جی آج سے یہ ختم وہ ختم, ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ پیس میل میں ہوگا, بڑے سلولی ہوگا. لیکن کیا ہے کہ دونوں اینڈ پہ ایک طرف سختی تھوڑی سی آپ نے زیادہ کر دی, دوسری طرف آپ نے ریلیکسیشن بھی دے دی. تو جب ایک سیٹسفیکشن ایک سرٹن لیول تک پہنچ جائے گی کہ جی وہ ماحول بھی تو آنا چاہیے. اسلام ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اب ایسے دور میں اگر کوئی چوری کرتے تو بالکل اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. لیکن اب ایک جہاں غریب کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا, تعلیم کا نظام آپ کا تباہ و برباد ہے, وہاں پہ میں یقین کریں 3 سے 4 دن پہلے میرا ایک دوست سے واسطہ پڑا, فون آیا, اس کے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل کی چوری میں پکڑا گیا. بولا یار یہ اس کو چھڑوا دو. تو میں نے وہ کنسرن پولیس اسٹیشن والے پہ جب فون کر کے بات کی تو پتہ چلا جی وہ ہیبچول جو ہے نا وہ اسی وجہ سے مایوسیوں میں جا کے, اچھا پڑھنے والا بچہ تھا, وہ ہیروئن کی لت اس کو لگ گئی. ہیروئن سے پھر اب ظاہر جب ہیروئن پی رہا ہوتا تو ہر کام کرتے ہیں. تو موٹر سائیکل چوری میں پکڑا گیا تو اس کی ایف آئی آر کٹ گئی.
تو میری پولیس والے سے بات بولا سر اس کی FIR کٹ گئی, اب اس کی بیل ہوگی, لیکن اس کی بیل آپ کروانا نہیں. میں نے بولا کیوں بھائی؟ بولتے آج کل جیل میں تھوڑا سا کھانا وانا بھی ٹائٹ مل رہا ہے اور علاج کی بھی سہولت ہے, یہ 3-4 مہینے جیل میں کاٹ کے آئے گا نا تو اس کی ہیروئن چھوٹ جائے گی. اور وہ بات میرے دل کو لگی, میں نے بولا یہ جو ہے نا واقعی صحیح بات ہے. اور جو چیز پازیٹیو ہے وہ ابھی جیلوں میں بھی تھوڑا سا معیار, تھوڑا سا 100% نہیں ہے, کھانے پینے کا لیول بھی انہوں نے اچھا کیا ہے اور علاج معالجہ بھی لوگ صحیح کر رہے ہیں. جیلوں میں بھی کوئی انتہا درجے کی کرپشن بالکل, وہاں کوئی شک نہیں, وہ ان کے جو قیدی ہیں ان کو کھانا جو دینے کے لیے جو ہوتا ہے اس میں کرپشن آتی ہے, ان کو سردیوں میں ان کو جو کمبل دیے جاتے ہیں اس میں کرپشن ہے, ان کو جو سلانے کی جگہ ہے اس میں کرپشن ہے, کسی کو کسی سے ملوانے کے لیے کرپشن ہے, مطلب ہر جگہ پہ کرپشن ہے. تو اللہ معاف کرے. تو جب اتنا نظام آپ دیکھتے ہیں نا کرپشن سے بھرا ہوا سارا, تو بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی جگہ برقرار رکھیں. جیسے اگر ایک گلاس پانی کا ہے نا, میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ نہیں پانی اتنا بھرا ہوا ہے, نہیں آپ کہہ رہے نہیں اتنا خالی ہے, اتنا میں اس کو اتنا سا جو بھرا ہوا ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. مجھے نظر دونوں صورتحال آ رہی ہے. کھانے کا جو نظام ہے وہ بہتر ہوا ہے, اس چیز کو آپ ایڈمٹ کریں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا سوشل اویئرنیس اور یہ ویڈیو کی وجہ سے لوگ بہت ڈرے ہوئے, اتنا اوپنلی نہیں ہو رہا. صحیح ہے, یہ سب سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کراچی میں نہیں, ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ بولتے تھے کہ جیل میں جائے گا تو یہ بڑا گنڈا بن کے نکلے گا. اب مجھے وہی پولیس والے اور وہ میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 3-4 مہینے رہنے دو وہاں پہ, یہ انسان بن کے نکلے گا. اور اس نے مجھے 2-3 کرپشن تو یہ بھی تھی کہ آپ نے دیکھا نا, پتا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہوئی ہے اور آپ اسے چھڑوانے کے لیے فون کرنے لگے. چھڑوانے کے لیے نہیں, میں اس کے لیگل جو ہے نا وہ اس کی اسسٹنس کے لیے کر رہا تھا کہ اگر لیگلی اس کا رائٹ ہے, یہ بہرحال اس کا لیگل رائٹ تو ہے نا, اس کے لیے تو میں پوچھ رہا تھا. بالکل سر, ایک چیز اور ہم اپریشیٹ کرتے چلے یہاں پہ کہ کراچی میں جیل کے اندر جو ہے جو خواتین جہاں پہ ہوتی ہیں, خواتین کی جو جیل ہے وہاں پہ ایک مونٹیسری کا انہوں نے شروع کیا ہے سسٹم, جہاں پہ جو وہاں پہ بچے جو پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے باہر آسمان دیکھا ہی نہیں ہے, انہوں نے فضائی نہیں دیکھی, جنہوں نے باہر تو ان بچوں کی تاکہ تربیت کے لیے وہاں سہولت مل سکے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور یہ اس میں حکومت نے نہیں کیا یہ, مگر یس اس میں جو IG صاحب ہیں ان کا کام اس میں ہے, یہ سوشل ورکرز جو ہیں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. امتیاز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیا کہیں گے دوست؟ سر چند سیکنڈ زیادہ چاہیے اور واقعی زیادہ چاہیے. بات یہ ہے فہیم بھائی کہ بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہم نے اور بہت سارے لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیا تھا پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ فرسٹ آف آل کرپشن اس کو نابود ہو جائے گا, مگر میں جو اپنی اعداد و شمار ہے اس کے حساب سے کرپشن کم نہیں ہوا بلکہ کرپشن عروج پہ. خدا کی قسم فہیم بھائی کل میں ہچکیوں سے رو پڑا جب وہ چھوٹے بچے کو کہیں کتے نے کاٹا تھا اور وہ کتے کے کاٹے کے مرض میں جو تھا وہ آخری اسٹیج پہ تھا. آپ یقین کریں میری ہچکیاں بن گئی. اتنا بڑا کرپشن پاکستان کے اندر کہ آپ کتے کی ویکسین بیچ کے کرپشن کرتے ہو, آپ ڈینگی کے دوائیں بیچ کے کرپشن کرتے ہو, آپ جو ہے گندگی پہ کرپشن کرتے ہو, آپ جو ہے اللہ جانے کیا کچھ کرتے ہو. اس قوم کا برا حال کر دیا ہے اور پھر کہتے کہ ہم حکمرانوں کو نہ دیکھیں. اللہ پاک کے بعد حکمران جو ہوتا ہے اللہ کا نائب ہوتا ہے اور اسی کی طرف دیکھنا فرض ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے تھوڑا سا ان کے لائف اسٹائل میں 1 مہینہ رہ کے تو دکھائیں, میں ان کا غلام بن جاؤں گا. بات دراصل یہ ہے کہ ایک ایک جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے, ایک ایک جگہ پہ. اور اگر آپ دیکھیں اگر کوئی ممبر اپنا ٹکٹ لینا چاہتا ہے الیکشن میں تو اس سے پیسے لیے جاتے ہیں, تو کیوں نہ عوام اب کے الیکشن میں ایسا کرے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ووٹ مانگنے آئے بولے بھائی 5 سال کا خرچہ میرا 5 لاکھ ہے, میری بڑی فیملی ہے 10 لاکھ ہے, مجھے یہ چیک دے دے اور ووٹ لے لے, کیونکہ تو الیکشن میں آنے کے بعد ہماری ایسی ایسی چیزیں کرنی ہے, ہم نے مرنا ہی مرنا ہے. تو اللہ رسول کے واسطے ہمیں پیسے دے دے, کیونکہ ابھی تک 72 سال کے اندر جناب کرپشن عروج پہ ہے. اور یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے کرپشن سیکھنے کے لیے بولے بھائی آپ انسٹیٹیوٹ کھول لو, ہمیں کرپشن سکھا دو. اس طریقے سے بول بچن کر کے شریف عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. فہیم بھائی بولنے کو تو بہت کچھ ہے مگر ڈر لگتا ہے. جان کی امان پا کے آپ سے بات کرتا ہوں. کافی کچھ بول چکے ہیں آپ, صحیح ہے. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خیالات کا اظہار کیا. جناب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں عوام بھی اس وقت مایوس نظر آتی, انہیں نہیں لگتا کہ یہ ایسے کچھ دنوں میں کچھ سالوں میں
کرپشن ختم ہو جائے گی، جس طرح ہمیں جو ایک خاکہ دکھایا گیا تھا، ایک پکچر دکھائی گئی تھی، یہ اب عوام کا کہنا ہے. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ مولا علی کی بھی ایک سینگ ہے کہ اگر کوئی اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے نہیں حکمران کے ہاتھ کاٹے جائیں، کیونکہ اس نے اس کو وہ اپرچونیٹیز نہیں دی. آپ ہمارے ملک کا اگر حال دیکھیں، کرپشن ٹاپ پر ہے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح ٹیررزم ہے، ہمارے یہاں اوور پاپولیشن کے مسئلے ہیں، ہمارے یہاں بیڈ گورننس ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ان ایمپلائمنٹ ہے. جب بھی غربت بڑھے گی، پاورٹی کا جو ہے ہمارے یہاں کے 11 لاکھ مزید افراد جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے جا چکے ہیں. جب غربت بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، جرائم کرپشن بڑھے گی ہمارے یہاں. تو ہمیں حکمرانوں کی طرف ہی دیکھیں. عوام نے اپنا رول پلے کر دیا، انہوں نے ووٹ دے دیا، انہوں نے اپنا رائٹ یوز کر لیا، ان کو مینڈیٹ دے دیا. اب تو اگر ہم کہیں کہ حکمرانوں کی طرح نہ دیکھیں تو ہم تو بہت ناانصافی کریں گے. ہم کس کی طرف دیکھیں گے پھر؟ مطلب صرف اللہ کی طرف تو نہیں دیکھیں گے. ہمارے یہاں تو ریلیجیس کرپشن جو ہے ان دا نیم آف ریلیجن بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ بچوں کو غلط ریلیجن بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مارو گے تو جنت ملیں گی، اس کو مارو گے تو حوریں ملیں گی. مطلب ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم کہاں کرپشن کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کر رہے ہیں کہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے. اور قرآن یا کسی بھی کتاب میں، جو بھی آسمانی کتاب ہیں، کبھی بھی کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا کہیں بھی سبق نہیں دیا گیا ہے. ہم اپنے اسلام جو کہ سب سے بیسٹ ہے ہمارا، ہم اس میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس کو مارو گے، اس کی گردن کاٹو گے تو تمہیں 70 حوریں ملیں گی، تمہیں جنت ملے گی. مطلب آپ صرف ایک فیتھ کے بنا پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ان دا نیم آف ریلیجن. تو سب سے زیادہ کرپشن تو آپ کو اسلام کے اپنے ریلیجن میں نظر آ رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں. آپ کو تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اکراس دا بورڈ. صرف سلیکٹیو آپ کو جو ہے وہ انصاف نہیں چاہیے، آپ کو اکراس دا بورڈ چاہیے. آپ کو سب کے لیے ایکویلٹی بیس جو ہے انصاف چاہیے، ایسا سسٹم چاہیے آپ کو. اور حکمرانوں پہ ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ خواب دکھاتے ہیں. جس طرح کی ڈیموکریسی کیا ہے، وہ لوگوں کے ووٹ سے ہی آپ آئے ہیں نا، آپ کو لوگوں کے لیے ہی کام کرنا ہے. اگر آپ ان کو ہی ریلیف نہیں دے رہے ہیں تو کس کام کی آپ کی حکومت؟ تو لوگوں کے بیچ میں جو بیسک جو ہمیں کرپشن نظر آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی میرا خیال ہے حکومت کو بھی سخت پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. تو ایک تھوڑا ڈنڈا لہرایا جائے، دکھایا جائے تو پھر آپ کو وہ ماڈل بنانا پڑے گا. آپ کو آنےسٹ ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی موریلٹی شو کرنی پڑے گی. اگر آپ ایک اچھے ماڈل بنیں گے تو لوگ اسی کو فالو کریں گے نا. وہ ڈریں گے بھی کہ اتنا ایماندار انسان ہے، ہم نے کچھ کیا تو ہمیں سزا دے گا. لیکن آپ اپنا کیریکٹر تو پہلے بہتر کریں. اگر آپ خود کرائم کرتے رہیں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے عوام ہماری اچھی ہو جائے، سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سر شارٹلی دیکھیں، اب باٹم لائن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ماڈل سامنے آئے ہیں. ایک تو ہے سعودی ماڈل کہ وہ ان کو انہوں نے جو نا وہ جو بھی کرپٹ سے ان کو بند کر دیا، وہ لوگ پیسے دو نہیں تو ان کی گردن اڑا دو. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایک سکسیسفل ماڈل ہے. ایک دوسرا ماڈل جو ڈپلومیسی والا وہ چائنا والا ہے نا، گولی مار دو والا. ہاں گولی مار دو والا. چائنا میں بھی، یہ سعودیہ میں بھی ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے کافی لوگوں کو پکڑ کے بہت ریکوری کی ہے. انہوں نے بولا تھا کہ بند رکھو ان کو اس وقت تک جب تک یہ لوگ پیسے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہو گیا نا. ہم اس وقت بات کریں ٹوٹل کرپشن، کیونکہ یہ کرپشن صرف ایک ہمارے پاکستان کا جو ہے وہ المیہ نہیں ہے. کرپشن جو ہے نا وہ ایک ورلڈ وائڈ المیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن 9 دسمبر کو کرپشن ڈے کی اویئرنیس کے لیے یہ باقاعدہ دن منایا جاتا ہے. ورلڈ وائڈ ہے. تو اس کے لیے 2 ماڈل ہیں. ایک تو وہ ماڈل ہے اور ایک وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پیس میل میں کریں اور گورنمنٹ کو اپنے آپ سے سٹارٹ لینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ پہلے آپ اکنامک ریفارمز اور ان کو خوشحالی اور انصاف اور میرٹ کو کرتے جائیں، اور دوسری طرف آپ سزاؤں کے اوپر امپلیمنٹیشن سخت کرتے جائیں. ہمارے پاس سزائیں موجود ہیں، ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، لیکن وہ بھی کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کو آپ صحیح کرتے جائیں تو یہ آپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی ختم ہونی چاہیے. صرف اور صرف نیت اور ارادہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود مدد کرے گا، کیونکہ اللہ بھی جو ہے نا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیے. بالکل صحیح. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ. وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے مزید تجاویز اپنے مہمانوں سے حاصل کریں گے. ہم کہیں مت جائیے اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کیونکہ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے کرپشن کے خاتمے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اکمل چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تحسین عابدی صاحبہ موجود ہیں، یہ بھی تجزیہ کار ہیں. اچھا جو صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں مطلب جو بڑے بڑے کرائمز ہوئے ہیں کرپشن کے، جو کرپشن ہوئی ہے بڑے پیمانے پہ، وہ اتنی صفائی سے کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کرپشن ہوئی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کس نے کرپشن کی ہے، مگر آپ اسے پکڑ نہیں سکتے. وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں نا اسے. ایگزیکٹلی. تو ان کو پکڑنا کیا آسان ہے؟
اور اگر ان کو پکڑنا مشکل ہے تو پھر اتنی انرجیز ہم اس طرف اس جانب کیوں برن کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی جو بیسک جو جڑوں میں جو زہر ہے اس کو نکال کے پھینکیں، اوپر والا درخت جو ہے اس کے اوپر کیوں اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ اچھا یہاں ہم بات کریں فائنینشیل کرپشن کی، ٹھیک ہے نا. اچھا فائنینشیل کرپشن چاہے لوئر لیول کے اوپر ہو یا گرینڈ کرپشن اسکینڈل ہو، میگا کرپشن اسکینڈلز ہو، وائٹ کالر کرائم میں آتا ہے which are not easy to be proved. ہمارے پاس بڑے بڑے کمپیٹنٹ ایک سے بڑھ کے ایک انکوائریز ہوئی ہیں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی. اگر آپ رپورٹ دیکھیں نا، اس میں بینک اکاؤنٹ جو انوالو ہیں اس میں کوئی 32 بینک اکاؤنٹ سے کیس ہے، 32 بینک اکاؤنٹ انوالو ہیں، اور اس کے انویسٹیگیشن آفیسر نے ایک ایک اکاؤنٹ کے ایک ایک چیک کا پورا جال بنائی ہے. اکاؤنٹ یہاں سے یہاں گیا، یہاں سے یہاں گیا، یہاں سے یہاں گیا، یہاں سے گیا، اور الٹیمیٹ بینیفیشری ایک آ رہا ہے. اس حد تک اس بندے نے انویسٹیگیشن کی لیکن کوئی سزا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ پروف کرنا مشکل ہے نا. دیکھیں جو کرمنل جو لاز ہے نا، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر آپ پہ الزام لگاؤں گا تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کرنا، مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب سے بڑی ویکنیس ہے فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ اس وجہ سے. سوائے سے یہ جو چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے، جو لیڈر ہیں، جو آفس ہولڈرز ہیں، پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتی. ان کو اگر انکم بیونڈ ان کے وہ ہوتی ہے تو اس میں انہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہوتا ہے. ادروائز یہ فینومینا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوگا. اب آپ اس کو لوئر لیول پہ لے لینا تو میں فرض کریں اگر ایک پرچیزر کی اپنے ایون نارمل آفیسز میں جو پرچیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کی میں بات کروں تو جی پرچیز کا اور وہ جو بائرز کا آپس میں اس قسم کا میل ملاپ ہوتا ہے اور اس قسم کی ان کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں پکڑ سکتے. تو پرچیز ڈپارٹمنٹ میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلاس جو ہے نا اس میں اس نے 5% اس نے کمیشن یا کک بیک کھایا ہے، بٹ یو کین ناٹ پروف. کیوں؟ کیونکہ جس بندے سے لیا ہے وہ خود اس کا پارٹ ہے، وہ مانے گا ہی نہیں کہ میں نے اس کو اتنے کا بیچا ہے. سیم از دی کیس ایٹ اپر لیول، سارے ملے ہوئے ہیں. گرینڈ میگا کرپشن. تو اس کا حل پھر الٹیمیٹلی کیا نکلتا ہے کہ اس کو ہم ایک ایبزارب کر لیں کہ یہ اتنی تو اماؤنٹ کی ہے، اس کی تو ہونی ہے، یہ تو ہوگی. اچھا اس کے جو بڑے اسکینڈل ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو پلی بارگین کا جو آپشن نیب نے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ بڑی بڑی ڈیلیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں. اب کیا میں بتاؤں، جو بڑے بڑے لیڈران باہر جا رہے ہیں، کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تو بڑے بڑے لیڈران کی بات کروں. اس کے علاوہ دیر آر نمبر آف گورنمنٹ آفیشلز وچ آئی پرسنلی نوز، اور کئی سارے ایسے ہیں جن کو نیب نے ہاتھ ڈالا جن کے ساتھ یہ دوبارہ وہ کبھی وہ پلی بارگین کر کے اندر جو ہے نا وہ پیسے ویسے دے دلا کے سائیڈ لائن ہو گئے. تو اس کا جو امیجیٹ سولوشن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پلی بارگین، اوکے جتنا اس سے میکسیمم نکل سکتا ہے نکالو. ادروائز اگر آپ اس کو لٹیگیشن میں لے کے جائیں گے تو اٹ ول ٹیک ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز، بٹ ون کین ناٹ پروف. تو یہ سولوشن اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا کوئی ہوتا نہیں. صحیح ہے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب جو ہے نا وہ لائن پہ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم لیاقت علی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے فہیم بھی خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے؟ عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں بہتری کی گنجائش باقی ہے تاکہ یہ معاملات آسان ہو سکے. اگر عدالتوں میں کسی کی کرپشن کو پھنسا دیا جائے اس کے کیس کو تو وہ لمبا ہی چلتا جاتا ہے. جی بالکل فہیم بھائی، آپ نے درست فرمایا کہ چاہے کسی شخص کو پھنسانا آسان ہے لیکن اس کو اپنی جانچ بڑھانا بڑا مشکل ہے. لیکن آج آپ ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے منا رہے ہیں. جی ہاں. دیکھیں جی، اینٹی کرپشن ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ادارہ بنایا اور اس کا کام یہ تھا کہ اگر کسی سرکاری محکمے میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی اینٹی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی کرپشن ہو رہی ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور ایسے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں ان کو جا کے جو ہے نا گرفتار کرے اور ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی کرے. میرے حساب سے اب آپ دیکھیں کہ آپ اس ادارے کی کارکردگی دیکھیں، اگر اس کے دفتر میں جائیں تو مٹی پڑی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو سٹاف نہیں ملتا ہے، لوگ جو ہے نا شکایتیں کرتے ہیں، جو ہے نا یہ جا کے کارروائی نہیں کرتے. آج آپ کے ہر ادارے کے اندر کرپشن بھری ہوئی ہے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جو ادارہ بنائے تھے کیا کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی کام آپ کے بغیر کرپشن کے نہیں ہوتا ہے؟ جب تک آپ پیسے نہیں دیں آپ کی فائل آگے نہیں جاتی. آپ کسی بھی محکمے کو، چاہے فوڈ کا محکمہ ہو، چاہے جوڈیشری کا محکمہ ہو، چاہے پولیس کا محکمہ ہو،
چاہے جو ہے نا کوئی بھی محکمہ ہو، جب تک آپ کرپشن نہیں دیں گے، کرپشن ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا ہر محکمے کے اندر سرایت کر گیا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کسی حد تک. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس کی بہتری کے لیے اس کے آپ کے پاس حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ تو کوئی ایسی تجویز دیں نا جو سننے والوں کو پتہ چلے، اور اگر حکومتی سطح تک اگر یہ بات پہنچتی ہے تو آپ کا وہ کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں میں اس لیے کہوں گا کہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے اینٹی کرپشن کا، اس کو فعال ہونا چاہیے، اس کی ویجیلنس ٹیمیں بننی چاہیے، یہ باقاعدہ ہر ادارے کے اوپر جا کے نظر رکھیں، ان کے باقاعدہ انٹیلیجنس والے ہونے چاہیے جو جا کے چیک کریں، لوگوں کی باتیں سنیں، کمپلین سیل بنائیں، ان کے اپنے کمپلین کے بکس رکھیں، اپنے نمبر کو جو ہے آویزہ کریں، تاکہ اگر کوئی اہلکار کوئی رشوت لیتا ہے کسی کام کرنے کی مد میں تو اس کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے. جہاں پر کمپلینٹ جاتی ہیں جو کہ سالوں سال تک پڑی رہتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کوئی آپ کا کمپلین سیل نہیں ہے، کوئی آپ کی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر اس سے کوئی رشوت مانگ رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کے لیے کہاں پر جائیں جو نا. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے وہ شکایت کریں سر، آپ کیونکہ آپ کا تعلق عدلیہ سے ہے، آج اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتائیے کہ عدلیہ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں کے عدلیہ کی کرپشن ختم کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس لینے چاہیے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے عدلیہ کی کرپشن کی بات کی، دیکھیں یہ تو کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک، اب جہاں تک دیکھیں یہاں لوگ کمپلین نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام کیا ہے. آپ کے آئی ٹی کا جو ہے نا وہ نظام لے کر آئے ہیں، آپ اپنے موبائل پہ کیسے چیک کر سکتے ہیں. اسٹاف کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. دیکھیں پہلے کی نسبت بہت اچھا ہو گیا ہے، اتنی زیادہ جو ہے نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت ہے جو کہ اسٹاف کرتا ہے، اس کے اوپر بھی سخت ایکشن ہوتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے جو اس کے اوپر بھی ہمارے وکلاء، ہماری بار کونسلز اور ہمارے جو یہ دو وکیل جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں اس کے اوپر فوراً کارروائی ہونی چاہیے. باقی جہاں تک جو پہلے کی زیادہ نسبت جو ہے نا اب یہ چیز کم ہو گئی ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن تو آپ کے جو ہے نا جو زمین کا محکمہ ہے اس کے اندر ہے، لینڈ کے اندر ہے، ریونیو کے اندر ہے، پولیس کے اندر ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے، عدلیہ تو بعد میں آتی ہے، عدلیہ کے اندر تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. عمران خان صاحب کہتے تھے ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے نا کس طرح کئی واقعات ہو رہے ہیں. کیا عمران خان نے اس کے اوپر آگے ایکشن لیا؟ سب سے پہلے جب تک آپ اپنے ادارے کو فعال نہیں کریں گے، وہ جب تک ایکٹیو نہیں ہوں گے، کمپلین سیل نہیں بنائیں گے، اویئرنیس نہیں دیں گے، لوگوں کو آپ میسج نہیں دیں گے کہ آپ نے کسی کو کرپشن 1 روپیہ بھی رشوت کی مد میں نہیں دینا ہے. جو لوگ آپ سے رشوت لیتے ہیں آپ ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کریں. اگر ایک شخص کمپلین فائل کرتا ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی ہے تو اس کا تو مسئلہ کٹائی میں پڑ جاتا ہے. صحیح ہے بہت اس کا کام لیاقت بھائی وہ تو کام نہیں کرے گا کہ شکایت. بالکل صحیح، بہت شکریہ لیاقت بھائی بہت شکریہ. معذرت چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے، اور بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت میں چھوڑ دیا جائے تو پھر اتنا طویل وقت ہمیں مطلب چاہیے ہوگا نا کہ اس فیصلے کے لیے کہ شاید کالے بال سفید ہو جائیں گے اور سر کے بال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. کچھ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے. تحسین صاحبہ، ابھی لیاقت صاحب فرما رہے تھے، آپ ان سے کس حد تک اتفاق کرتی ہیں کیونکہ آخری کچھ لمحات ہیں پروگرام کے، اور کوئی کیا کہنا چاہیں گی اس کے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے جو ہمیں کیا ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ میں بالکل اگری کروں گی کی بات سے کہ انسٹیٹیوشن کو فعال ہونا چاہیے، لیکن اس کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ اداروں کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے تو آپ کرپشن کس طرح ختم کریں گے. لاسٹ میں کہوں گی کہ جو 4 کازز ہیں مین کرپشن کے، جس میں لیک آف ایجوکیشن آ جاتی ہے، ویک انسٹیٹیوشن ہے، ڈس آنیسٹ ہماری لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل سسٹم. آپ ان 4 چیزوں کو بہتر کر دیجئے، اب دیکھیے کرپشن کتنی جلدی ہم قابو پاتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. سر آپ بھی کچھ اپنے چند الفاظ اگر کہنا. سر میں تو یہ وکیل صاحب کی بات سے بالکل ایگری نہیں کروں گا. اگر عدل و انصاف کا محکمہ صحیح ہو جائے نا تو 50% آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے ان کے ادارے میں جسٹس ڈیلیڈ مینز جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے، اسٹارٹ جو ہے نا وہ عدالتی نظام اگر ہمارا صحیح ہو جائے اور کیسوں کے فیصلے اگر یہ ہفتوں اور مہینوں میں ہونے لگ جائے نا تو مجھ سے لکھوا لیں کہ 50% کرپشن ختم ہو جائے گی. تو میں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دی انصاف. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ اکمل صاحب، آپ تشریف لائے. تحسین صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. عدل و انصاف کا نظام اور میرٹ کا نظام جو ہے وہ جب تک نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اور کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ صرف کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، گورنمنٹ کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے. وہ آپ کا کام ہے، وہ میرا کام ہے، وہ ہم سب کا کام ہے. ہم اپنی ذات سے کرپشن کو ختم کریں گے اور پھر دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.